4 مہینے کا حمل ہوا اور آپ نے الٹراساؤنڈ کرا کے ڈی این ایس سی کروا کے مجھے ضائع کرا دیا، تم جواب دے نہیں ہوگے، کیا بنے گا اس بدبخت کا جس نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا، جس نے اپنی بیٹی کو گولیاں مار دی، اور اس معصوم بیٹی کی ماں بھی اس دنیا سے پردہ کرے۔ یہ جو معاشرہ، یہ جو وقوع میاں والی کے اندر ہوا ہے، اس کی تو ماں بھی اب مر گئی ہے، اس ماں سے جا پوچھ جس کو اولاد کا زخم ملا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی آقا میرے پاس ایک عورت آئی ہے، کہتی کئی دن سے غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، افلاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ فرماتی آقا جب میں نے اس کی غربت کی حالت دیکھی، میں نے اس کو ایک کھجور کا ٹکڑا دے دیا، کھجور کا ایک دانہ دے دیا، میں نے اس کو کھجور کا دانہ دیا۔ میں نے کیا دیکھا، اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دانہ اپنی ایک بیٹی کو دے دیا، آدھا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیا۔ ایمان والو، اللہ کے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ عائشہ ایسے ماں باپ جو اپنی اولاد کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ دیتے اللہ ان کو جنت عطا کر دیتے گئے۔ آؤ نہ دیکھو، اللہ اکبر یا حی یا قیوم، آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال فخر دو عالم شان دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما گئے۔ ایک آدمی آیا کہتے آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ آقا نے بتایا بتا تو کیا گناہ کر کے آیا؟ کہتا آقا بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہوں۔ میرے آقا فرماتے میاں بتا تو کیا گناہ کر کے آیا ہے؟ بتاتا نہیں ہے۔ پھر میرے آقا خود گناہ گنوانے شروع کر دیتے کہ بتا تو کیا چوری کر کے آیا ہے؟ کہتا آقا نہیں۔ آقا نے پوچھا بتا تو قتل کر کے آیا ہے؟ کہا نہیں، اس سے بڑا گناہ کر کے آیا ہوں۔ آقا نے پوچھا کیا بتا کیا گناہ کر کے آیا ہے؟ کہتے آقا میں وہ بدبخت انسان ہوں کہ جب میں کمانے کی نیت سے باہر جانے لگا، میری بیوی امید سے تھی، میں اپنی بیوی کو کہہ کے گیا بیٹا پیدا ہو جائے زندہ رکھ لینا، تربیت کرنا، بیٹی پیدا ہو جائے زندہ دفن کر دینا، بیٹی پیدا ہو جائے زندہ دفن کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن رہے ہیں۔ صحابی کہنے لگا آقا کیا ہوا؟ کہ میں جب 2 سال 4 سال بعد اپنے گھر آیا، کیا دیکھا کہ ایک عورت ایک بچی میرے گھر میں چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ میں نے پوچھنا کیا بیوی سے کہ یہ بچی کس کی ہے؟ کہتی ہے یہ بھی اپنے کسی قریبی رشتہ داروں کی ہے، لیکن 2-4 دن بعد پتہ چلا کہ یہ بیٹی تو اسی کی بیٹی ہے۔ اس کے یار بیلی بھی اس کو تانا دینے لگ گئے، ہائے تیرے گھر میں بیٹی پھر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے اپنی بیوی کو تیاری کرا، اس کی تیاری کرا، میں اس کو قتل کر کے دفن کر کے آتا ہوں۔ ہائے کیا وہ منظر ہوگا، ہائے فرمایا کہ ماں اپنی بیٹی کو تیار کرتی ہے، ماں اپنی بیٹی کو تیار کرتی ہے، بیٹی کہتی ہے اماں بتا مجھے کیوں تیار کر رہی ہے، مجھے کپڑے کیوں پہنا رہی ہے؟ ماں روتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے ماں کہتی ہے کہ بیٹی تجھے تیرے ماما کے یہاں بھیج رہی ہوں۔ فرمایا کہ بیٹی اور ماں بیٹا باپ اور بیٹا اکٹھے بیٹی اکٹھے چلتے گئے۔ فرماتے راستے میں بیٹی پوچھتی ہے ابا جان کہاں جا رہے؟ خیریت تو ہے؟ باپ چپ ہو جاتا ہے۔ فرماتے کیا دیکھتے گئے کہ باپ وہ گڑھا کھودنے لگ جاتا ہے اور بیٹی باپ کا پسینہ صاف کر رہی ہے، بیٹی باپ کا پسینہ صاف کرتی ہے اور باپ اسی گڑھے میں بیٹی کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ کیسا ظالم اور پتھر دل باپ تھا۔ بیٹی رو کے کہتی ابا میں ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتی ہوں، بتا تو صحیح میرا جرم کیا ہے، مجھے دفن کیوں کر رہے ہو؟ ابا بتا تو صحیح، مجھے چھوڑ دے میں تیرے گھر نہیں آؤں گی۔ قرآن کہتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ کل قیامت کا دن ہوگا جہاں پر لوگ بیٹیوں کو دفن کرتے گئے، ان بیٹیوں کا ہاتھ اپنے باپ کے گریبان میں ہوگا، وہاں پہ 4 مہینے 6 مہینے بعد ڈی این سی کروا کے پتہ لگوا لیتے ہیں کہ یہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اور بیٹی ہو تو اس کو ختم کروا دیتے گئے، وہیں پر یہ بھی جواب دے ہوں گے۔ خیال کیا کرو بھائیو، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، رزق دینے والے
ہے. اگر بیٹی بری چیز ہوتی تو اللہ رب العزت بی بی مریم کے نام سے قرآن مجید کی صورت نہ ہوتا. بیٹی بری چیز ہوتی, اللہ انبیاء کرام کو بیٹیاں نہ دیتے. عورت کوئی گھٹیا چیز نہیں ہے. ارے سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والی بھی تو عورت ہے, بیوی آپ کی اور میری اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. اور سب سے پہلے شہادت قبول کرنے والی بھی تو عورت ہے, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور سب سے پہلے منبر بنانے والی جس پہ میرے آقا نے خطبہ دیا وہ بھی تو ایک عورت ہے. میں تو یوں کہا کرتا ہوں, مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے, عورت کی تعلیم خاندان کی تعلیم ہے. اور یاد رکھو, ایک عورت جو نیک ہو وہ 1000 ابدال پہ فوقیت رکھتی ہے, اور ایک عورت جو بد چلن بد کردار ہو وہ 1000 گنڈے بدماشوں سے زیادہ فوقیت رکھتی ہے. اپنی بچیوں کی تربیت کرو, ان کو وقت دو. جب تربیت دین والی ہوگی بیٹیاں نام روشن کرے گی. جب مائیں نیک ہوتی ہیں, بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جیسے پیدا ہوتے ہیں. جب مائیں نیک ہوتی ہیں بیٹے معین الدین چشتی اجمیری جیسے پیدا ہوتے ہیں. جب مائیں نیک ہو بیٹے قاسم النوبی والخیرات جیسے پیدا ہوتے ہیں. شرط یہ ہے ابتدا سے تو اپنی بیٹی کی تربیت سے ہی کر. آج عورت کو گھٹیا کہنے والے, رات کو تجھے اس عورت کے بغیر نیند بھی تو نہیں آتی. اس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو ساس اپنی بہو کو کہتی ہے تو منحوس ہے. اگر ساس کے جملوں پہ غور کیا جائے تو سب سے پہلے تو وہ ساس منحوس ہے جو خود کسی گھر میں پیدا ہوئی تھی. میرے بھائیوں, عزیزوں, بزرگوں, دوستوں, نوجوانوں, مہربانوں, اپنی بچیوں کی اور بیٹوں کی تربیت میں فرق نہ کیا کرے, مساوات کرے. جو فرق کرنا تھا وراثت میں میرے اللہ نے پہلے سے کر دیا, آپ کو ضرورت نہیں ہے. میرے آقا اپنی بیٹوں سے بھی پیار کرتے تھے, نواسوں سے بھی پیار کرتے تھے, بیٹیوں سے بھی پیار کیا کرتے تھے. میرے آقا اتنے اپنے بچوں سے پیار کیا کرتے تھے. حضرت قاسم کا آخری وقت ہے, فرمایا کہ لوگ پوچھنے آ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ایک بیٹا فوت ہو گیا ہے, آپ اسی غم میں آنسو بہا رہے ہیں. اولاد کی محبت ہے, لیکن یہ کیا محبت ہے؟ بیٹے کے لیے کھلونے ہیں اور سیر گاہیں ہیں اور اچھے سے اچھے سکول میں تعلیم دی جاتی ہے, لیکن بیٹی کو گھر میں رکھا جاتا ہے, قید کر کے رکھا جاتا ہے, اس کو تعلیم نہیں دی جاتی, اس پہ خرچ نہیں کیا جاتا. کیوں؟ اپنی بیٹی کی تربیت کرے اور دین والی تربیت کرے. زندگی باقی, ملاقات باقی.